جنرل صاحب یہ بتائیں، میں یہ دیکھ رہا تھا فیلڈ مارشل نے پہلے NDU میں تقریر کی 7 کو، آج یہ بات ہوئی ہے، اس میں ایک تھیم کلیئر نظر آ رہی ہے کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ انڈیا تیزی سے تیاری کر رہا ہے. اور آج جو یہ الفاظ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ آج کی پریس کانفرنس کے یہ کور کمانڈر میں تھے، جب انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرینڈ بن گیا ہے نا، گروئنگ پروپینسٹی فار یوز آف فورس ایز اے پریفرڈ پالیسی ٹول، اور ان کا استاد بھی اسرائیل ہے. ہم کمپلیسنٹ نہیں ہو گئے ایز اے قوم، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے جنگ ختم ہو گئی ہے، بس معاملہ ٹھیک ہے. لیکن جب ہم ملٹری ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں، بلکہ میں تو ایک خطرناک چیز یہ سن رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کہ جب جنگ ہوگی، بس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر ہوتی ہے، مجھے پتہ ہوگی جب ہوگی تو شہروں میں بھی اس باری ہٹ کریں گے سب کچھ. ہم کتنا خطرہ بڑھ گیا ہے، اور بیکاز کنفیوژن انڈیا میں بہت ہے، ان کے کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس، اور کنفیوژن ہمیشہ برے فیصلوں کو جنم دیتی ہے. جی تھینک یو ویری مچ مالک صاحب فار دا انوائٹ. دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے بالکل 100% جو اسرائیل اس کو انڈیا کو حسن کروا رہا ہے اور پاکستان پہ بار بار اٹیک کرنے کے لیے، یہ جو پچھلا پہلگام ہوا ہے اس میں اسرائیل نے 100% یہی کیا جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرے گا، وہ کر چکا ہے. اجیت ڈوول کی جو پالیسی تھی اس کو اپناتے ہوئے ڈیفینسو اوفینسو کی، وہ پاکستان کو بلیڈ کر رہے تھے، پراکسیز انہوں نے کی ہوئی تھیں، اسپانسرشپ لی ہوئی تھی، کلائنٹس ان کو اویلیبل تھے TTP کی شکل میں بلوچستان میں، تو دیٹ واز بینگ ڈن. جب اسرائیل نے اپنا ایران کے جب اس نے سمجھا کہ میں نے اس کے دانت نکال دیے، حماس کو بھی، حزب اللہ کو بھی، ایران کو بھی جا رہا ہوں، تو دے کمپیل دیم کہ آپ بھی امیجیٹلی، حالانکہ ہوتا یہ کہ جب پراکسی چل رہی ہوتی ہے، جو کنونشنل یا ایک جو اپروچ ہوتی ہے کسی ملک کے خلاف، جب پراکسی چل رہی ہوتی ہے، ادھر آپ یا تو شروع میں کنونشنل فورسز یوز کرنے کے بعد پراکسیز کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، یا پھر آپ پراکسیز چلاتے ہیں اور ایک اینڈ سٹیج پہ جا کے آپ اپنی کنونشنل فورس، یہ جو مڈ کورس کنونشنل انہوں نے اٹیک کیا ہے، دس واز کمنگ فرام اسرائیل. لیکن انڈیا یہ بھول گیا کہ وہ ماڈل تو اسرائیل کا لے آئے ہیں، یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں، لیکن وار میں مالک صاحب ماڈلز نہیں چلتے، وار میں تھیوریز چلتی ہے. دس از ناٹ حماس یا یہ یہاں پہ کنونشنل کو ہم کیا کہیں گے اردو میں؟ کنونشنل کو ہم کیا کہیں گے؟ روایتی. مجھے بتائیں، ہمیں ہمیشہ امپریشن یہ تھا کہ انڈیا روایتی جنگ میں ہمارے سے بہت آگے ہے، اتنے ہزار ٹینک، اتنے سب کچھ، اور ہمارا ڈیفنس صرف نیوکلیئر آپشن ہے. یہ تو اس بار جھٹکا لگ گیا ان کو، سرپرائزز. میرا سوال یہ ہے کہ یو کانٹ سرپرائز سمبڈی ٹوائس، اتنا ایزی نہیں ہوتا. ان کو ایک اندازہ ہو گیا کہ ہم ٹیکنیکلی کتنے ایڈوانسڈ ہیں، ہمارے ایئر سسٹمز کیسے ہیں، سب کچھ ہے. اب جیسے فیلڈ مارشل نے بھی کہا کہ بریف کیا فورم کو، آن پاکستان آرمیز آن گوئنگ ڈرائیو ود کوئک اڈیپٹیشن ٹورڈز ایوالونگ تھریٹ اسپیکٹرم. تو نظر آ رہا ہے کہ ہم اگر پہلے یہاں تھے تو ہمیں ہی پتا ہے اگلے 6 مہینے ہم نے یہاں جانا ہے، ان کو بھی پتا ہے، اور وہ کریزی بائنگ کر رہے ہیں، اسلحہ خرید رہے ہیں، اکوپمنٹ خرید رہے ہیں. اس تھریٹ سے کہ پاکستان اور 2 قدم آگے نہ چلا جائے، جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے یا کم ہوا ہے؟ دیکھیے ملٹریلی اگر دیکھا جائے، یہ انڈین کی ملٹری کی جو سچویشن ہے، آپ وہ اس کو دیکھا جائے تو پھر تو ملٹری ول ناٹ ایڈوائز دیم کہ امیجیٹلی یہ جنگ کی جائے. وہ تھوڑا سا آپ نے انالیسس ضرور کیا اس طرف، لیکن جو RSS کی جو سوچ ہے، جنہوں نے جنگ کروانی ہے، وہ تو ایڈمنٹ ہے کہ ان کا سروائیول ہی اسی وکٹری میں ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا مالک صاحب کہ یہ جو بھی انیشل رسپانس کیا ہے پاکستان کا، یہ بھی ایک جتنی تھریٹ انہوں نے کریٹ کی ہے اس تک گیا ہے. اگر وہ انٹری اوپر جائیں گے، آف کورس یہ جو میزائل اٹیک تھا یا جو میزائل کی جانا تھی، دس واز اے سیریس ایسکیلیشن جی، اور لیڈر پہ بہت اوپر تھی، ایک دم میزائلز کا ایکسچینج ہو جانا. وہ تو پاکستان واز ایبل ٹو، جب اس نے اس کی ایئر کو ختم کیا ہے تو پھر ان کے لیے الارم کریٹ ہوا، اور پھر پاکستان کا جو رسپانس تھا ٹیکفل، یہ تو نہیں. لیکن میرا سوال وہی ہے کوئکلی، پھر میں محمد صاحب سے جا رہا ہوں. یہ جو ریس ہے اب کہ ہم آگے نکل گئے، دے آر پلئنگ کیچ اپ، یہ جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے کہ کم؟ جنگ کا خطرہ تو جی بہت بڑا ہوا ہے اور بالکل موجود ہے. اب جنگ یہی ہونی ہے، یہ جنگ ہونی ہے ابھی سول سوسائٹیز اور سٹیز جس طرح آپ بات کر رہے تھے. اب یہ اس وقت جنگ ہوگی کہ کون کتنا پین دوسرے کو دیتا ہے اور کتنا پین خود برداشت کر سکتا ہے. دیکھیں نا اسرائیل ایران کے بیچ میں بھی آپ دیکھیں، اور اب بھی یہی ہوگا کہ یہ جنگ یہ بھول جائے انڈیا کہ یہ اس کے ویسٹرن بارڈر پہ ہو رہی ہوگی، یہ پھر جائے گی ذرا ڈیپ.